امی مجھے جانے دو نا، صرف ایک ہی ہفتے کی تو بات ہے، میں ہفتے کے بعد واپس آ جاؤں گی، میں نے امی کی منتیں کرتے ہوئے کہا۔ امی منہ موڑے کھڑی کام میں مصروف تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات سن ہی نہ رہی ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ نہ صرف وہ میری بات سن رہی تھیں بلکہ دل ہی دل میں غصہ بھی کر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی۔ میں ان کی بات ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ میں ایک ہی ضد لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی نانوں کے گھر جانا ہے۔ امی کچن سے باہر نکلنے لگیں۔ میں نے تیزی سے ان کی بازو پکڑ لی اور انہیں کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، آپ جس جگہ پر جانے سے منع کریں گی اس جگہ پر نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی کسی ایسے رشتہ دار کے گھر جاؤں گی جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ میں پھر بھی تمہیں جانے نہیں دوں گی، اب خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ، میری منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امی کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ میں کچن میں ہی بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے وہاں پر روتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دادو وہاں پر آئیں۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ ارے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو ڈانٹا ہے؟ دادو کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی اور امی کی شکایتیں کرنے لگی۔ امی مجھے نانوں کے گھر جانے نہیں دے رہی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پورے 3 مہینوں سے ان کے گھر نہیں گئی۔ میری بات سن کر دادو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ مجھے جو لگ رہا تھا دادو امی کو بلائیں گی اور انہیں ڈانٹیں گی کہ وہ مجھے اجازت دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دادو خود بھی مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں اپنی نانوں کی بہت یاد آ رہی ہے تو تم ان سے فون پر بات کر لو۔ دادو کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور انہیں بتایا کہ میں روز ہی ان سے فون پر بات کرتی ہوں، لیکن اب میں جا کر انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے کزن نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ نانوں کی طبیعت اب خراب رہنے لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے پاس تھوڑا وقت گزار لوں اور ان کا خیال رکھوں۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کرتی جب مجھے باہر سے امی کی غصیلی آواز سنائی دی۔ ماں جی، امی کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ اب جھوٹ بول رہی ہے۔ میری کل ہی امی سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ فضول کی ضد کرنا چھوڑ دے، کیونکہ میں اسے کسی بھی صورت وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ دادو بھی مجھے سمجھا کر وہاں سے چلی گئیں۔ اب گھر میں صرف ایک ہی شخص بچا تھا جو میری مدد کر سکتا تھا، اور وہ تھا میرا پیارا کزن، جو بچپن سے ہی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میری کوئی بھی بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی وہ پوری کر دیتا تھا اور ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میں خوش ہی رہوں۔ اب تو میں یہ بھی جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امی نے اس کی اور میری منگنی بھی کر دی تھی۔ دراصل علی میرے تایا ابو کا بیٹا تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا، لیکن زیادہ تر وہ ہمارے ہی گھر میں موجود رہتا تھا۔ یہ بات دیکھ کر اکثر تائی غصہ کرتی تھی اور مجھے تانے بھی دیتی تھی کہ ابھی سے میرے بیٹے کو تم نے قابو کر لیا ہے، بعد میں تو یہ ہمیں بلانا بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن علی مجھے کہتا تھا کہ تم ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دو۔ وہ اپنے ماں باپ سے کچھ زیادہ قریب نہیں تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر ناراض ہو کر اپنے میکے میں بیٹھ گئی تھی، اور تقریباً 10 سال میکے میں گزارنے کے بعد نہ جانے کیسے اسے اپنے بچے کی یاد آ گئی اور وہ واپس آ گئی۔ لیکن اس وقت تک علی کافی سمجھدار ہو چکا تھا۔ ان 10 سالوں میں میری امی نے علی کا خیال رکھا تھا اور اس کی تمام ضروریات پوری کی تھی۔ جہاں تک میرے تایا ابو کی بات تھی تو وہ تو شروع سے ہی بہت لاپرواہ تھے۔ انہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ میرا ایک عدد بیٹا بھی موجود ہے جو اسی گھر میں رہتا ہے۔ میں کبھی جا کر تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاؤں یا اس سے پوچھ لوں کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ اپنی ہی زندگی میں مگن رہتے تھے، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی زندگی عورتوں سے شروع ہو کر عورتوں پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ باہر کی ہر طرح کی عورت سے وہ تعلقات رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی امی ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ لیکن جب وہاں پر انہیں لگنے لگا کہ اب مزید ان کے گھر والے انہیں برداشت نہیں کر سکتے تو وہ مجبور ہو کر دوبارہ اپنے سسرال آ گئیں۔ تایا کو تو نہ تو ان کے جانے سے فرق پڑا تھا اور نہ ہی ان کے واپس آنے سے۔ وہ پہلے کی طرح اپنی زندگی میں ہی مگن تھے۔ علی تو ویسے ہی دونوں سے دور ہو گیا تھا۔ حالانکہ امی اکثر اسے سمجھاتی رہتی تھیں کہ وہ تمہاری ماں ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی بیٹھو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ اب ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس عمر میں انسان کو تنہائی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ لیکن علی انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا
کہ جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت تھی تب وہ دونوں ہی میرے پاس نہیں تھے۔ اب میں کیسے ان کے پاس چلا جاؤں؟ آپ مجھے سمجھایا مت کریں، میں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کس وقت کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اس دن علی کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ مجھے بھی اس کی یہ باتیں پسند نہیں آئی تھیں، میں بھی اس سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی میری ناراضگی دور ہو گئی جب رات کے وقت دوبارہ وہ امی کے پاس آیا اور امی سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی معذرت کی۔ وہ بہت ہی معصوم لگ رہا تھا۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا اور امی بھی اب اس سے ناراض نہیں تھیں۔ وہ علی کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ اسی طرح سے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور پھر جب میری عمر 18 سال ہوئی تو امی نے علی کو کہہ کر بلوایا اور اسے کہا کہ میں تمہاری اور سونیا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں 2 سال تک تم دونوں کی منگنی رہے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ ان کی بات سن کر علی بہت خوش ہوا اور میری امی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ انہیں کہنے لگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپ نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ میں بچپن سے ہی سونیا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ وہ میری دلہن بنے۔ مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا تھا کیونکہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے یہ سب بتا کر میری سب سے بڑی پریشانی دور کر دی اور میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ دوسری طرف میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میں بھی علی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ابھی بچپن میں یہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اگر بعد میں یہ شخص مجھے مل گیا تب یہ میری کتنی قدر کرے گا۔ منگنی کے بعد مجھے اندازہ ہو بھی گیا کہ وہ میری بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اب تو وہ میری تمام خواہشات کو پورا کرنے لگا تھا۔ بلا شبہ ابھی وہ خود تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ٹیوشن سینٹرز میں بھی پڑھا رہا تھا، اور پھر وہاں سے اسے جو پیسے ملتے تھے ان میں سے آدھے یہ اپنی امی کو دے دیتا تھا، جبکہ باقی کے پیسوں سے وہ ہمیشہ ہر مہینے میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لایا کرتا تھا۔ اب تو میری الماری اس کے دیے ہوئے تحائف سے بھر گئی تھی۔ امی مجھے اکثر کہتی تھیں کہ تم اسے پریشان مت کیا کرو، اس پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے۔ میں بھی اکثر علی کو منع کرتی تھی، لیکن وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا تھا کہ میں اپنی خوشی سے یہ سب کچھ لاتا ہوں، اب کیا تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں پھر خاموش ہو جاتی اور اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ہی من مانی کرنے والا ہے، اور میرے معاملے میں تو وہ میری بھی نہیں سنتا تھا۔ اسے جو بھی ٹھیک لگتا تھا، جو بھی اسے اچھا لگتا تھا، وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا۔ نانو کے گھر جانے کے چکر میں بھی میں نے علی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتی تھی ایک وہی ہے جو میری مدد کرے گا۔ لہٰذا میں بے صبری سے علی کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے انتظار کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی۔ اب تو رات کے 11 بج گئے تھے، علی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی اور رونا بھی آنے لگا، کیونکہ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات طے کی ہوئی تھی کہ آج ہی اس سے یہ بات کروں گی۔ اب جب کہ وہ نہیں آیا تھا تو میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ میں ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے چھت پر آ گئی۔ مجھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر علی موجود تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نانو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نانو سے کتنا پیار کرتی ہوں، لیکن امی مجھے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ میں نے دادو سے بات کی ہے، لیکن وہ بھی منع کر رہی ہیں۔ پتہ نہیں دونوں کو کیا ہو گیا ہے، پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ سمجھاؤں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ میں نے پہلے ہی اسے بول دیا کہ اگر تم مجھے نانو کے گھر جانے سے روکو گے تو میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گی۔ میں بڑی امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے صرف ایک تم ہی ہو جو میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہو۔ مہربانی کر کے مجھے مایوس مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر دوں گا،
لیکن وہاں پر جا کر تمہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہاری ماں تمہیں جس کاموں سے منع کرے گی تم وہ کام نہیں کرو گی، اور نہ ہی ان لوگوں کے گھر جاؤ گی جن کے گھر جانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ علی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر ہی مت کرو، میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے تم لوگ ناراض ہوگے۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ کھڑی باتیں کرتی رہی اور اسے اپنے دل کے حال کے بارے میں بتاتی رہی۔ اچانک علی نے مجھے کہا کہ اب رات کا 1 ہو گیا ہے، تمہیں نیچے جا کر سو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو اگلے دن آنکھ نہ کھلے اور صبح صبح امی سے ڈانٹ پڑے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور پھر تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی، لیکن اب اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے دل میں وہ پریشانی نہیں تھی اور نہ ہی وہ بے چینی تھی جو اس سے پہلے چھت پر جاتے ہوئے تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن میری جلدی آنکھ کھل گئی اور میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ نانوں کے گھر جانے کی خوشی کی وجہ سے ہے۔ مجھے صحن سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جن میں سے ایک آواز علی کی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرا کیس لے کر کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ میں باہر نہیں گئی بلکہ کھڑکی کھول لی اور وہیں سے گھر والوں کی باتیں سننے لگی۔ علی امی کے پاس بیٹھا مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ پریشانی لے رہی ہیں، اب وہ بڑی ہو چکی ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس کام سے آپ اسے منع کریں گی۔ جبکہ امی اسے سمجھا رہی تھیں اور اسے کہہ رہی تھیں کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف اور ضدی ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا اور سوچنے لگی کہ وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی ان کے ہونے والے شوہروں کے سامنے تعریفیں کرتی ہیں۔ یہاں پر میری ماں ہے جو مجھے کسی کھاتے میں نہیں رکھ رہی، بلکہ میرے شوہر کی تعریف کے بدلے میں وہ اسے بتا رہی ہیں کہ میری بیٹی ایسی نہیں ویسی ہے۔ خیر جو کچھ بھی تھا، مجھے یہ سب کچھ تحمل سے سننا ہی تھا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا۔ کافی دیر تک ان کی بحث چلتی رہی اور پھر میری ماں تنگ آ کر کہنے لگی، مجھے پتہ ہے کہ تم اپنی ہی منمانی کرو گے، اسی لیے میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ وہاں پر چلی جائے تو ٹھیک ہے۔ ان کی بات سن کر علی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رضامندی سے اسے وہاں پر بھیجیں۔ آپ صرف ایک آخری بار اس پر یقین کر کے دیکھیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس بار مایوسی نہیں ہوگی۔ امی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئیں اور پھر کہنے لگیں، ٹھیک ہے بیٹا، میں اس پر یقین کر کے دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری بات سن کر میں خوش ہو گئی، لیکن پھر یہ بھی سوچنے لگی کہ آخر یہ کس معاملے میں یقین کرنے اور نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آخر ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو یہ مجھے وہاں پر بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی، یا ان کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ رات کو امی سے اس بارے میں بات کروں گی، اور پھر رات کے وقت جب میں نے امی سے پوچھا تو میری بات سن کر امی چند لمحوں کے لیے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور امی کو کہا کہ اب آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، مجھے سچ میں کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی کچھ ایسا کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا یقین ٹوٹا ہو۔ اب کہ امی خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تو پھر تم مجھ سے یہی بات کیوں پوچھ رہی ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ میں تو بس ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں پیکنگ کرنا شروع کر دو، کل صبح ہی علی تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ آئے گا اور پھر وہاں سے تمہارا کزن تمہیں لینے کے لیے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر امی مجھے وہاں سے اٹھانے لگی، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ امی کوئی بھی بات بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتی تھی۔ اگر انہوں نے یہ بات کر دی تھی تو اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی وجہ تھی، لیکن وہ مجھے وہ وجہ بتانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے بھی زیادہ ضد نہیں کی اور سوچا کہ اب نانوں سے جا کر ہی اس بارے میں بات کروں گی۔ ویسے بھی میرے پاس بہت سارے لوگ تھے جو مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں بتا سکتے تھے، اس لیے مجھے کسی ایک کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پوری رات میں نے خوشی سے جاگتے ہوئے گزاری، لیکن میری بدقسمتی کہ صبح ہوتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے بہت دور سے پکار رہا ہو۔ اچانک میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہاں پر میری امی کھڑی تھی جو مجھے ڈانٹ رہی تھیں کہ تم نے رات کے وقت پیکنگ کیوں نہیں کی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں نے سوچا تھا کہ صبح جلدی اٹھ کر پیکنگ کر لوں گی۔ ابھی میں نے گھڑی کی طرف دیکھا
جہاں پر 7 بج رہے تھے۔ میرے پاس صرف 2 ہی گھنٹے تھے۔ میں تیزی سے امی کے ساتھ مل کر پیکنگ کرنے لگی۔ امی ساتھ ساتھ مجھے باتیں سنا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پیکنگ بھی کر رہی تھیں۔ میں بھی تحمل سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی، کیونکہ فی الحال میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تقریباً 8 بجے علی وہاں پر آ گیا۔ میں اس وقت تیار کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس اللہ تعالیٰ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ تمہاری امی نے تمہیں بتا دیا ہے نا کہ وہاں پر جا کر تم نے احتیاط کرنی ہے؟ علی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا، لیکن مجھے امی کی ایک بھی بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کہاں کہاں جانے سے منع کیا ہے، کیونکہ امی مجھے اس وقت بتا رہی تھیں جب میں پیکنگ کر رہی تھی۔ اس وقت میں میرا سارا دھیان صرف اور صرف پیکنگ کی طرف تھا۔ میں غائب دماغی سے امی کی تمام باتوں پر صرف ہاں ہاں کیے جا رہی تھی۔ حقیقت میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرے اتنا تیزی سے سر ہلانے پر علی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے تم نے سر ہلایا ہے تمہیں ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ علی کی بات سن کر میں نے تیزی سے چہرہ موڑ لیا تاکہ وہ میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ نہ لگا لے کہ میں واقعی جھوٹ ہی بول رہی ہوں۔ جب اس نے مجھے اسٹیشن پر چھوڑا تو اچانک سے مجھے یاد آیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا میں یہاں سے اکیلے جا رہی ہوں؟ میری بات سن کر علی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، لہٰذا تمہیں اب ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ویسے بھی یہ گاڑی صرف ایک ہی اسٹیشن پر رکے گی جو تمہارا اپنا اسٹیشن ہوگا۔ وہاں پر پہلے ہی تمہارا کزن رکا ہوا ہوگا، تم نے بس ہوش سے کام لینا ہے اور بس میں سونا نہیں ہے۔ علی کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر بس میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد میں اپنی نانوں کے گاؤں پہنچ چکی تھی۔ بس سے اترتے ہی مجھے میرا کزن مل گیا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھے سلام کرنے لگا، یار تم تو 3 مہینوں میں بہت بڑے ہو گئے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، 3 مہینے کہاں یار، لیکن پھر ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہنے والے تھے، تو وہ بات ٹال گیا اور کہنے لگا، کچھ بھی نہیں، چلو اب چلتے ہیں، نانو تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ میں اپنے کزن کے ساتھ تیزی سے نانو کے گھر کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر پہلے ہی تمام لوگ موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہو رہی تھی کہ میرے تمام کزن بہت بڑے ہو چکے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ اگر میں ان سے اس بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ ٹال جاتے اور کہتے، ارے نہیں یار تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہے، ہم تو پہلے جیسے ہی ہیں۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، میں چھت پر کھڑی تھی جب اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری کزن کھڑی تھی جو میری بچپن کی دوست بھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، چلو نا آج نہر کنارے چلتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے بچپن سے ہی نہر کنارے جانے کا بہت شوق تھا اور میں اکثر وہاں پر جایا بھی کرتی تھی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ جب میں بس میں سوار ہو رہی تھی تب علی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے نہر کنارے نہیں جانا۔ فی الحال میں نے یہی سوچا کہ علی تو یہاں پر موجود نہیں ہے اور اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں وہاں پر گئی تھی یا نہیں گئی تھی، اسی لیے اپنی کزن کے ساتھ وہاں سے ہو آتی ہوں، انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی اور میں فریش بھی ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا، چلو ٹھیک ہے، باقی کزنوں کو بھی بولو، سب ساتھ ہی چلتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ میں تمام لوگوں کو نہیں بول سکتی، صرف ہم چند لوگ ہی جائیں گے جو اعتماد کے قابل ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ بڑوں کو اس بارے میں شکایت نہیں لگاتے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے اس سے پوچھا، کیا ہمیں بڑوں نے بھی وہاں جانے سے منع کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر میری کزن برا سا منہ بنانے لگی اور کہنے لگی، اور نہیں تو کیا، پتہ نہیں وہ ہمیں وہاں پر جانے کیوں نہیں دیتے، حالانکہ وہ بہت ہی پیاری جگہ ہے، مجھے تو وہ جگہ شروع سے ہی بہت پسند ہے، تمہیں یاد ہوگا ہم پہلے بھی وہاں پر جایا کرتے تھے۔ میری کزن یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس وقت کی بات کر رہی ہو؟ کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جایا کرتی تھی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟
میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں یار، میں تمہاری بات نہیں کر رہی، بلکہ میں ہم کزنوں کی بات کر رہی ہوں جو یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بات دوبارہ سے ٹال دی اور پھر شام کے وقت اس نے تمام گھر والوں سے بہانہ بنایا کہ میں سونیا کو لے کر باغات کی طرف جا رہی ہوں، تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ہم وہاں سے نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک احمد گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر سونیا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہیں میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے جھوٹ بول کر اس گھر سے جا رہی ہو تو یہیں پر رک جاؤ، ورنہ اگر میں نے پکڑ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سونیا نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھ سے چھوٹے ہو تو چھوٹے ہی بن کر رہو، مجھ پر روب جمانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم پر روب جمانا تو دور کی بات، مجھے تم سے بات کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ صرف اور صرف سونیا کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلے بھی تم لوگوں کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور اگر اب بھی تم لوگوں کی وجہ سے اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ سونیا سرخ چہرہ لیے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، میری طبیعت کب خراب ہو گئی تھی؟ وہ ایک دم ہی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے تم اس پاگل کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ یہ تو ہمارے گھر میں ایک نفسیاتی مریض ہے جو کچھ بھی کہتا رہتا ہے، اس کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ تم بھی اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دو، دیکھو تو ابھی یہ کیا بول کر گیا ہے، تمہیں کچھ سمجھ آئی ہے؟ نہیں نا؟ چلو اب جلدی سے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے، ویسے بھی ہم نے مغرب سے پہلے پہلے واپس آنا ہے۔ یہ کہہ کر سونیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے چلنے لگی۔ ہم لوگ باغ کے راستے سے ہی گزر کر گئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے کہ ہم نہر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ نہر بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی یہاں پر آ چکی ہوں۔ اچانک ہی میرے دماغ میں کچھ یادیں چلنے لگیں، جہاں پر میں نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر میرے ساتھ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ میں نے سوچنا چاہا، لیکن میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں جلدی سے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر سونیا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس یوں ہی سر میں درد ہونے لگا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک وہاں پر میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تم یہیں پر رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب میں بالکل تنہا ہی موجود تھی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی ہو۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے آگے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ دوبارہ سے میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، کیا تم مجھے بھول گئی ہو؟ اب کہ میں واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی، میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور بھاگنے لگی، لیکن مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور اب میں کہاں پر جا رہی ہوں۔ میں صرف اور صرف بھاگتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اچانک ہی میں ایک میدان کے بیچ جا کر رک گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں گاؤں سے کافی دور آ گئی ہوں۔ پیاس سے میری بری حالت تھی، مجھ سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر تھوڑے ہی فاصلے پر لگے ایک ٹھیلے پر پڑی۔ میں نے ہمت کی اور اس کی طرف گئی تاکہ وہاں پر کھڑے شخص سے مدد لے سکوں۔ وہ وہاں پر کوئی نوجوان لڑکا کھڑا شربت بیچ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس لوٹ کر ضرور آؤ گی، میری محبت تمہیں میری طرف کھینچ ہی لائے گی۔ یہ پیر فقیر جتنی مرضی کوششیں کر لیں، لیکن یہ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ میں نے تم سے نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے میں آج بھی تیار ہوں۔ مجھے اس کی ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے شاید میرے ڈر کو پڑھ لیا تھا، اسی وجہ سے مجھے کہنے لگا، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لو شربت پیو تاکہ تم تھوڑا سا بہتر محسوس کرو۔ اس نے شربت کا گلاس میری طرف بڑھایا اور دوبارہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے چہرے پر ایک بہت ہی عجیب و غریب مسکراہٹ رکی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی چیز کے ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی شربت پیا، میرا دماغ بہت بری طرح سے چکرانے لگا،
اور پھر میرے دماغ میں ہزاروں طرح کی یادیں گھومنے لگیں۔ وہ تمام یادیں ہی بہت تکلیف دہ اور خوفناک تھیں، اور وہ سارا میرا ماضی ہی تھا۔ مجھے سب کچھ آہستہ آہستہ یاد آنے لگا۔ میں نے دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا تو وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرے کانوں میں دوبارہ سے سرگوشی ہوئی، میں نے تمہیں دوبارہ سے حاصل کر لیا ہے۔ اب میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اب میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اچانک میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تب میں نانوں کے گھر ہی موجود تھی۔ قریب ہی احمد بیٹھا ہوا تھا۔ احمد کو دیکھ کر مجھے ماضی کے واقعات یاد آنے لگے۔ میں احمد سے محبت کرتی تھی، جبکہ علی سے منگنی تو میری امی نے بعد میں زبردستی کی تھی تاکہ میں دوبارہ کبھی بھی احمد کے گھر نہ جا سکوں۔ دراصل کچھ سال پہلے میں اپنی نانوں کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی، اور وہاں پر ایک دن میں نہر پر چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا۔ میں ندی کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھے جا رہی تھی، جب اچانک ہی وہاں سے ایک جن ذات کا گزر ہوا۔ وہاں پر جن ذات نے مجھے دیکھا اور مجھ پر عاشق ہو گیا۔ اس دن سے میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگا۔ میرے گھر والوں نے بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا، لیکن وہ اس سے جان چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب جن ذات ان کی سزا مجھے دیتا تھا اور مجھے تکلیف پہنچاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میرے دماغ پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے میں باتیں بھول جاتی تھی اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ کسی نے مجھے کیا بتایا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایک نیک عامل ملا۔ اس نے ہماری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے میری اس جن ذات سے جان چھڑائی، لیکن اس دوران اس نے ایک بہت ہی خطرناک عمل کیا جس کی وجہ سے میرے وجود پر کافی برا اثر پڑا اور میری یادداشت بھی چلی گئی تھی۔ دوبارہ جب میں ہوش میں آئی تب مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ میری منگنی میرے کزن علی سے ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی مجھے باتیں یاد نہیں رہتی تھیں۔ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو میں بھول جایا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس عمل کا ہی نتیجہ تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھلنے لگی اور ٹھیک ہونے لگی، لیکن ابھی بھی مجھے ماضی کی کچھ باتیں یاد نہیں تھیں۔ گھر والے سوچتے تھے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نانوں کے گھر جانے سے بھی روک رکھا تھا۔ لیکن اس بار میں نے ضد کی اور ضد کر کے یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر آنے سے پہلے امی نے مجھے تاکید کی تھی کہ یہاں پر نہیں جانا، لیکن میں پھر بھی چلی گئی، اور ابھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ فی الحال میری بہت ہی بری حالت تھی۔ میں کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی، کیونکہ اس بار جن ذات نے میری زبان بھی بند کر دی تھی۔ لیکن وہ بہت چالاک تھا۔ میری زبان سے صرف وہی باتیں نکلتی تھیں جو وہ بتانا چاہتا تھا، اور جو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا اس دوران یا تو میری زبان بند ہو جاتی یا پھر میرا سر نفی میں ہل جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ احمد بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے تو رات سے خوف آ رہا تھا، نہ جانے وہ رات میں میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کی حقیقی شکل آج بھی یاد تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک اور بدصورت تھا۔ اگر کوئی بھی کمزور دل کا شخص اسے دیکھ لیتا تو اس کا دل بند ہو جاتا۔ آج مجھے اپنے اس مضبوط دل پر شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کافی دیر تک نانو میرے پاس بیٹھی رہیں۔ اس دوران میری کزن بھی میرے پاس ہی موجود تھی، جو مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری وہ کزن ہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے دوبارہ اس مشکل میں پھنسایا ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے اس کی وجہ نہیں پتہ تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ اپنے عاشق سے مل چکی ہوگی۔ اب میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ میں ابھی تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، اس بات پر یقین کرنا، ہمیشہ ہی کامیاب رہو گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد تمہاری یادداشت چلی جائے۔ جس کام سے تمہیں تمہارے گھر والے منع کریں اس سے منع ہو جانا، اور کسی بھی ایسے شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا جسے تم جانتی نہ ہو، جیسے کہ ابھی تم نے کیا۔ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی بلکہ میری بات پر یقین کر لیا، حالانکہ تم مجھے جانتی بھی نہیں تھی اور تمہیں کچھ یاد بھی نہیں، پھر بھی تم میرے ساتھ وہاں چلی گئی۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں وہاں پر چھوڑ دیا اور خود واپس چلی آئی۔ اور تمہیں پتہ ہی ہے میں نے یہ سب کیوں کیا،
کیونکہ تم میری محبت میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں احمد کو شروع سے ہی پسند کرتی تھی، لیکن وہ تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے یہ جنسات کا معاملہ ہوا تو وہ تم سے الگ ہو گیا۔ اب جب تم دوبارہ واپس آئی تو مجھے یہی ڈر تھا کہ تم دوبارہ سے اسے اپنے جال میں پھانس لوگی۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں پہلے ہی اس جنسات کے ساتھ پھنسا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اچانک اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تھپڑ کی ایک زوردار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ کسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ بے یقینی اور خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل تھپڑوں کی بارش ہونے لگی۔ وہ خوف سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر تمام گھر والے کمرے میں آ گئے، جہاں پر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ڈری ہوئی تھی۔ میں بھی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ احمد کو ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ جلدی سے نانو کو کہنے لگا کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ اب وہ جنزاد واپس آ گیا ہے، اب وہ دوبارہ سے اسے تنگ کرے گا۔ ہمیں ابھی ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ احمد مزید کچھ کہتا، اس نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ جنزاد اس کے گلے کو زور سے دبانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد کی روح اس دنیا سے پرواز کرتی، نانو اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی، جس کی وجہ سے احمد کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی اور وہ زمین پر جا گرا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ نانو نے تلاوت مزید اونچی کر لی۔ اب وہ جنزاد اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر گہری خاموشی چھا گئی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید وہ جنزاد وہاں سے چلا گیا ہے۔ نانو تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے گلے کو ٹٹولنے لگی۔ پھر انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری اور مجھے کہنے لگی، تم نے وہ تعویذ کہاں پر اتارا ہے؟ نانو کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ نہر کنارے جانے سے پہلے سونیا نے مجھ سے وہ تعویذ لے لیا تھا۔ جب میں نے نانو کو بتایا تو نانو غصے سے سونیا کی طرف گئیں اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت وہ تعویذ واپس کرو۔ سونیا تیزی سے وہ تعویذ لے آئی۔ نانو نے وہ میرے گلے میں ڈال دیا اور ایک دم ہی میں پرسکون ہو گئی۔ لیکن ہمارا یہ سکون بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکا، کیونکہ ہمیں اچانک ہی اقرا کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگ تیزی سے صحن کی طرف گئے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اقرا اس وقت چھت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک قدم ہوا میں اٹھایا ہوا تھا۔ اگر وہ دوسرا قدم اٹھاتی تو زمین بوس ہو جاتی۔ چھت کافی اونچی تھی اور کوئی شک نہیں تھا کہ اقرا کی ساری ہڈیاں ہی ٹوٹ جاتی۔ یہ دیکھ کر نانو رونے لگی اور کہنے لگیں، خدا کے لیے رک جاؤ، مت کرو یہ سب، میری پوتی کو چھوڑ دو۔ ابھی اور اسی وقت سونیا کو اوپر بھیجو، ورنہ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ جنزاد نے اپنی خوفناک آواز میں یہ بات کی۔ اس کی یہ بات سن کر تمام گھر والے ہی پریشان ہو گئے۔ میں تمام گھر والوں کی باتیں سنے بغیر ہی چھت پر نکل آئی اور یہاں پر میں نے سب سے بڑی بے وقوفی کر دی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری وجہ سے میری کزن کی جان بچ جائے گی، وہ میری صرف اور صرف غلط فہمی تھی۔ جب میں چھت پر پہنچی تو نیچے سے احمد چلایا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ ابھی اور اسی وقت نیچے آؤ۔ لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اقرا اچانک چھت سے زمین پر گر گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے وجود کے اندر داخل ہو گیا ہو، اور پھر میرے وجود کو جھٹکے لگنے لگے۔ مجھے اپنے جسم میں شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر رہا ہو۔ میں درد کے مارے چلانے لگی، چیخنے لگی۔ میں جنزاد کو کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، لیکن اب وہ بہت ہی زیادہ طیش میں آ گیا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا، اس وقت میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے دوبارہ سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ پہلے گھر والے موجود ہوتے تھے تو مجھے تسلی رہتی تھی، لیکن آج ان کی غیر موجودگی مجھے بہت بے چین کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اپنی کزن کا خیال آیا، جس نے میری وجہ سے چھت سے چھلانگ لگا دی تھی، لیکن اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جن ذات تھا جو اس کے جسم پر قابض ہو گیا تھا، اور جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی وہ اس کے جسم سے نکل کر میرے جسم میں داخل ہو گیا اور مجھے تکلیف پہنچانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی تکلیف مجھے ابھی بھی اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے ان حالات کا مقابلہ کروں۔ مجھے وہاں پر لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی جن ذات میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، دیکھو میں نے تمہیں دوبارہ سے حاصل کر لیا ہے، اب تم دوبارہ سے میری دسترس میں موجود ہو۔ اس بار میں تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، اب تو تمہارے گھر والوں نے بھی ہار مان لی ہے، انہوں نے تمہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے ہٹی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اسے کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، مجھے تکلیف مت دو، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں تنگ کروں گا، بلکہ اب میں صرف اور صرف تم سے محبت کا اظہار کروں گا، لیکن میری یہ محبت بھی تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وہ میری طرف قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن فی الحال میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر میں جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ جنزاد بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اب جو کوئی بھی آیا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرو، میری زندگی کو مزید مشکل نہ بناؤ۔ اچانک ہی جنزاد کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور اس کا چہرہ بدل کر ایک بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ یہ شکل دیکھ کر میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، جبکہ میری یہ حالت دیکھ کر جنزاد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے تم تو ابھی سے مجھ سے ڈر گئی ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے تمہیں اور بھی بہت سے راز بتانے ہیں، بلکہ ابھی تو میں نے تمہیں ایک ایسی دنیا میں لے کر جانا ہے جہاں پر سب لوگ ہی میری طرح کے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ دیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ جنزاد کی باتیں مجھے اپنے دل پر کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں یا میں جنزاد کے سامنے سے غائب ہو جاؤں۔ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جنزاد نے اشارہ کیا اور دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایک دم بہت خوشی محسوس ہونے لگی۔ یہ وہی عامل تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے میرا علاج کیا تھا، ابھی یہ دوبارہ سے واپس آ گیا تھا۔ عامل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ایک پھونک کمرے میں ماری جو جنزاد کو وہاں پر قید کرنے کے لیے تھی۔ جنزاد یہ دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا یا غائب ہوتا، عامل نے اس کے گرد ایک حصار باندھ دیا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے عامل نے اسے یوں ہی جانے دیا تھا اور اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ جنزاد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن اس نے اپنی وعدہ خلافی کی تھی۔ اس بار عامل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی سزا دے کر ہی رہے گا، اور پھر عامل نے اس کے سامنے ہی اس کے قبیلے کے سردار کو بھی بلا لیا۔ قبیلے کے سردار کو جب اس ساری بات کا پتہ چلا تو قبیلے کے سردار نے فیصلہ سنا دیا کہ اس جنزاد کو جلا دو، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم لوگ تم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی تم لوگوں کو کبھی دوبارہ پریشان کریں گے کہ تم لوگوں نے ہماری برادری کے جن کو کیوں جلایا۔ جنزاد یہ سن کر چیخنے لگا، چلانے لگا اور دوبارہ سے معافیا مانگنے لگا کہ مجھے صرف آخری بار معاف کر دو، آج کے بعد میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ لیکن ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایک جھوٹا جنزاد ہے، لہٰذا عامل نے پھر اس کو جلا دیا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں اور آج اس جنزاد سے ہم لوگوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں بھی ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی، بوجھ میرے دل سے اتر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام گھر والے میرے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ نانو تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگاتے ہوئے رونے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا ہے، لیکن شکر ہے کہ تم میرے سامنے موجود ہو۔ میں نے تمہاری امی کو اس بارے میں نہیں بتایا اور شکر ہے کہ ان کو بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور پھر تھوڑی سی دیر بعد تمام گھر والے وہاں پر جمع تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے ایک نظر احمد کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں جو محبت کا پودا تھا وہ دوبارہ سے اگایا تھا۔ اب میں چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے احمد کو حاصل کر لوں،
لیکن اب میرے دل میں علی کے لیے بھی ہمدردی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ اگر میں احمد کے ساتھ ہو جاتی تو علی کو دھوکہ دیتی۔ لیکن وہاں پر جا کر مجھے پتہ چلا کہ علی بھی یہ رشتہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہی نبھا رہا تھا، ورنہ وہ پہلے ہی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے اس رشتے سے آزاد کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی سے جا کر شادی کرے۔ پھر احمد بھی کچھ عرصے بعد میرا رشتہ لے کر آ گیا۔ یوں میری احمد سے شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد احمد نے شہر میں ہی گھر لے لیا۔ وہ اپنے والدین کو اور مجھے لے کر شہر میں آ گیا۔